تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی جو ثلث قرآن کے برابر ہے، قرآن کے 1/3 حصے کے برابر اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ اس میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد ہوتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کا بھی رد ہوتا ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس میں کفار مکہ، مشرکین مکہ کا رد ہوتا ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اس میں ان ہندوؤں کا رد ہوتا ہے جو ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مخلوق کو خدا اور رب مانے بیٹھے ہیں۔ ان فلاسفہ کا بھی رد ہوتا ہے جو مخلوق میں اللہ کی پیدا کردہ اشیاء کو معبود اور رب کہہ دیتے ہیں کہ ان میں رب کا مظہر ہے اور وہ رب ہے۔ اسی طرح ان نام نہاد مسلمانوں کا بھی رد ہوتا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اعظام کو اللہ کے نور میں سے نور مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں سورہ اخلاص کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، واحد تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، احد ہے، اس کا کوئی ثانی ہمسر ساتھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے نبی اللہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ غضبنی ابن آدم و شتمنی ابن آدم، کہ مجھ کو آدم کے بیٹے نے جھٹلا دیا، مجھے آدم کے بیٹے نے، انسان نے گالی دی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ اس کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ انسان ہو، بندہ ہو، مخلوق ہو، اپنے پیدا کرنے والے رب خالق اور مالک کو گالی دے، اپنی پیدا کرنے والی ہستی اور ذات کو جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے۔ وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ، رہا اس کا مجھے جھٹلانا، وہ کیا کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ اللہ مجھے دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا جس طرح پہلے پیدا کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے سے کہیں مشکل تھا پہلے پیدا کرنا جب نام و نشان نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، ذکر بھی نہیں تھا، کہیں کوئی ذرہ اور کچھ بھی نہیں تھا اس کا، اس وقت اس کا وجود میں نے بنایا۔ یہ دوبارہ لٹانے سے، دوبارہ زندہ کرنے سے، پیدا کرنے سے کہیں مشکل تھا جب میرے لیے یہ مشکل نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھیں، انسان وجود نہیں ہوتا، ایک مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر انسان پر یہ وقت، یہ زمانہ آیا، وہ قابل ذکر نہیں، قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا کہیں تذکرہ تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے اس کو پیدا کیا، وہ دیکھنے والا، سننے والا ہو گیا، پھر اللہ کے بارے میں باتیں کرنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا، ابن آدم کا، آدم کے بیٹے کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا، مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جاؤں گا، مجھے کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی کاریگری تو کمال کی کاریگری ہے۔ ایک مصور جو نقشہ بناتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹھوس چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ دیوار ہو، وہ کاغذ ہو، وہ پتھر ہو، وہ لوہا ہو، کوئی ٹھوس چیز جس پر وہ شکل اور تصویر بنائے گا، اور پھر اس تصویر بنانے کے لیے اسے روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، باقی لوازمات بھی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کمال کاریگری ہے۔ ایک تو ٹھوس چیز بھی نہیں، مایا ہے، پانی ہے، مرد اور عورت کا نطفہ، وہ جب عورت مادہ کے رحم میں جمع ہوا، اکٹھا ہوا، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد اور عورت کے نطفے، پانی کے قطرے کو
حقیر قطرے کو ہم نے ملا کے انسان کی شکل و صورت بنائی، وہ دیکھنے والا سننے والا بن گیا، پھر ہمارا ہی انکار کرنے لگ گیا۔ ماں کے رحم کے اندر جھلیوں میں، کئی قسم کے پردوں میں، اندھیروں میں، پانی کے ساتھ مٹی پر مٹی سے مٹی لکھنا تو آسان ہے، پتہ تب چلتا ہے کوئی پانی پر پانی سے پانی لکھ کے دکھا دے۔ اللہ نے پانی سے، حقیر قطرے سے، مرد اور عورت کے نطفے اور قطرے سے انسان کی تخلیق کی، اسے پیدا کیا، ٹھوس چیزیں بھی نہیں، اندھیرے میں جہاں اس کی پرورش ہوئی وہ خول اور سارے وہ پانی سے بھرے ہوئے، اس پانی کے اندر اس کی خوراک کا بندوبست کیا، اس کا گوشت پوست، اس کی ہڈیاں، اس کے نین نقش، اس کی آنکھیں، کان، دل، دماغ، ساری مشینری اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعہ اسے وجود بخشا۔ ان اندھیروں میں ماں کے رحم کا اندھیرا، جھلیوں کا اندھیرا، پھر پیٹ کی تہ، جلد کی تہوں کا اندھیرا، ان اندھیروں میں اللہ نے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا انکار ابن آدم انسان اس انداز میں کرتا ہے